السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا ومرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا بإذن اللہ وسراجا منیرا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ درود ابراہیمی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے ہر مومن اور مسلم پر 3 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 3۔ نمبر 1، ہر مومن پر رب کائنات کا پہلا حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، ساری کائنات سے بڑھ کر رب کائنات سے محبت کی جائے۔ نمبر 3، کہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کی جائے۔
سامعین محترم، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ میں دنیا میں کتاب و حکمت تمہیں دوں گا، اور پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہو تصدیق کرنے والا ہو، اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے۔ ربیع الاول ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے۔ یہ ہادی کونین محسن انسانیت کی آمد کا مہینہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی باری باری اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی کی آمد سے پہلے نہ اس کا نام تھا، نہ اس کا مقام تھا، نہ آنے کا کوئی شہرہ تھا، نہ آنے کی خبر تھی، نہ آنے کا کوئی اعلان تھا، نہ آنے کے کوئی تذکرے تھے، نہ آنے کے کوئی تبصرے تھے، نہ آنے کی کوئی منادی تھی، نہ آنے کی کوئی نوید تھی، نہ آنے کی کوئی علامت تھی، نہ آنے کا کوئی ذکر تھا۔ ایک کالی کملی والا، آمینہ کا چاند، عبداللہ کا لال، ایسا رسول ہے آمد سے پہلے جس کی آمد کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے کسی کو خبر نہیں، ابراہیم علیہ السلام آئے کسی کو کوئی خبر نہیں، نوح علیہ السلام آئے کسی کو خبر نہیں، اسماعیل علیہ السلام آئے کسی کو خبر نہیں، یعقوب علیہ السلام آئے کسی کو کوئی خبر نہیں، یونس علیہ السلام آئے کسی کو کوئی خبر نہیں، موسیٰ علیہ السلام آئے کسی کو کوئی خبر نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ میرے محبوب نبی کی عظمت اور رفت کے صدقے جائیے، دنیا میں آئے ہیں خبریں پہلے موجود ہیں، دنیا میں آئے نہیں، خبریں پہلے موجود ہیں، دنیا میں آئے نہیں، تبصرے پہلے موجود ہیں، دنیا میں آئے نہیں، تذکرے پہلے موجود ہیں، دنیا میں آئے نہیں، چرچے پہلے موجود ہیں، دنیا میں آئے نہیں، بشارتیں پہلے موجود ہیں، دنیا میں آئے نہیں، علامتیں پہلے موجود ہیں، دنیا میں آئے نہیں، اعلانات پہلے موجود ہیں، دنیا میں آئے نہیں، ذکر پہلے موجود ہے۔ حضرات گرامی، ذرا تاریخ اٹھا کے تو دیکھیے، کہاں کہاں میرے مصطفیٰ کے تذکرے نہیں ہیں، کہاں کہاں آمینہ کے در یتیم کا ذکر نہیں ہے، آدم کی معافی میں میرے نبی کا ذکر، نوح کی کشتی میں میرے نبی کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں میرے نبی کا ذکر، دانیال کی تعبیر میں میرے نبی کا ذکر، یعقوب علیہ السلام کے مواعظ میں میرے نبی کا ذکر، ایوب علیہ السلام کے صحف میں میرے نبی کا ذکر، داؤد علیہ السلام کے لحن میں میرے نبی کا ذکر، شعیب علیہ السلام کے کلام میں میرے نبی کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کے اعلان میں میرے نبی کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں میرے نبی کا ذکر، نبیوں کی زبان پر میرے نبی کا ذکر، راہبوں کی زبان پر میرے نبی کا ذکر، عالموں کی زبان پر میرے نبی کا ذکر، کہنوں کی زبان پر میرے نبی کا ذکر، ساحروں کی زبان پر میرے نبی کا ذکر، آسمانی کتابوں پر میرے نبی کا ذکر، زمینی کتابوں پر میرے نبی کا ذکر، قدیمی کتابوں پر میرے نبی کا ذکر۔ دوستو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر بن گئے۔
میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر بن گئے۔ وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کر دیا، لَكَ تیرے لیے، ذِكْرَكَ تیرے ذکر کو۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا اور تیرا نبی۔ حضرات گرامی، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق یہ تذکرے اور بشارتیں اس وقت کی ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ کائنات تھی، ابھی چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، دن تھا نہ رات تھی، بہار تھی نہ برسات تھی، سمندر تھے نہ پہاڑ تھے، کوئی کائنات کی کوئی چیز ابھی معرض وجود میں نہ آئی تھی۔ اس وقت بھی میرے نبی کے تذکروں کا ثبوت ملتا ہے، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کے آمد کے تذکرے ملتے ہیں، اس وقت بھی حبیب خدا کی دنیا میں آنے کی بشارتیں ملتی ہیں۔ قرآن گواہ ہے اس بات کا۔ کیا گواہ ہے؟ قرآن کیسے گواہی دیتا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ میں دنیا میں کتاب و حکمت تمہیں دوں گا، اور پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہو تصدیق کرنے والا ہو، اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اس کی مدد کرنی ضروری ہوگی۔ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی پہلی کانفرنس تھی۔ مالک کائنات نے عالم ارواح میں جس کا اہتمام کیا تھا، عالم ارواح میں صرف 2 ہی کانفرنسوں کا ثبوت ملتا ہے، ایک توحید کانفرنس، دوسری رسالت کانفرنس۔ توحید کانفرنس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کے انسان سے لے کر آخری دن کے انسان تک بلا امتیاز انبیاء، اتقیاء، اغنیاء، صلحاء، علماء، تمام انسانوں کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس اجتماع میں اللہ نے کل مخلوق کے انسانی سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ الستُ بربکم، کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ ہم سب نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ توحید کانفرنس ختم ہو چکی۔ آپ بھی اب سوچ رہے ہوں گے اچھی توحید کانفرنس تھی، صرف 2 جملوں پر ختم ہو گئی۔ میری بہنا، توحید 2 حرفی عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اللہ نے سوال کیا، ہم نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ ہمیں توحید کانفرنس یاد ہی نہیں، مگر قرآن سے بڑی شہادت ہو نہیں سکتی۔ ثابت ہوا کہ واقعی ہم نے اقرار کیا ہے، یہی وجہ سے کہ عقیدہ توحید ہمارے خمیر میں شامل ہے۔ دوسری کانفرنس خصوصی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت کے لیے منتخب شدہ برگزیدہ ہستیوں کو عالم ارواح میں مدعو کیا، عالم ارواح میں بلایا،
چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء جنہیں دنیا میں منصب پیغمبری عطا ہونا تھا، انہیں عالم ارواح میں ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے متعلق عہد لیا۔ یاد رہے، ابھی دنیا تخلیق نہیں ہوئی، ابھی دنیا معرض وجود میں نہیں آئی، جنہوں نے دنیا میں جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دینا تھا، ان کی روحوں کے مخصوص اجتماع میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ قرآن میں اس ایمان پرور کانفرنس کا اشتہار موجود ہے جسے میثاق انبیاء کا عنوان دیا گیا۔ پروردگار عالم نے اجلاس کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے نبیوں کی روحوں کو یہ خوشخبری سنائی، جب تم دنیا میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی؟ جب تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا جو رسول مصدق ہوگا اس بات کا جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا جائے گا، لہٰذا تمہاری 2 ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے تمہیں اس عالم ارواح میں بلایا گیا ہے۔ تمہیں ان 2 باتوں کا عہد دینا ہوگا۔ کون سی 2 باتیں؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکا صرف انبیاء ہیں۔ حلف لینے والا اللہ اور حلف دینے والے 1,24,000 پیغمبر۔ حلف اس بات پر لیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، رسالت عطا کروں گا، کتاب عطا کروں گا، اس شرط پر تمہیں دوں گا کہ تم سب کے بعد یعنی آخر میں میرا محبوب آئے گا اور اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ صرف رسول ہی نہیں بلکہ رسول مصدق بن کر آئے گا، لہٰذا تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنی ہوگی۔ یہ ہے تیرا اور میرا نبی، یہ ہے عظمتوں والا نبی، یہ ہے شانوں والا نبی، یہ ہے رفتوں والا نبی، یہی تو خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے۔ لما معکم کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء کے پاس ہوگا یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ شان مصدقیت کا تقاضا یہ ہے، نبوت اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ کی مہر ہوگی، رسالت اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ کی مہر ہوگی، کتاب اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ کی مہر ہوگی، کتاب اس کے پاس ہوگی جس پر میرے نبی کی مہر ہوگی، وہی اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ کی مہر ہوگی، شریعت اس کے پاس ہوگی جس پر میرے نبی کی مہر ہوگی، ہدایت اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ کی مہر ہوگی، صحیفہ اس کا پاس ہوگا جس پر میرے مصطفیٰ کی مہر ہوگی، الہام اس کا پاس ہوگا جس پر میرے مصطفیٰ کی مہر ہوگی، پیغام اس کا پاس ہوگا جس پر میرے مصطفیٰ کی مہر ہوگی۔ جس پر رسول مصدق کی مہر نہیں ہوگی اس کی نبوت جعلی، اس کی رسالت بناوٹی، اس کی کتاب بنسپتی، اس کا الہام فراڈ، اس کی وحی ڈرامہ، اس کی شریعت دھوکہ، اس کا پیغام ناقص اور وہ بے ایمان سمجھا جائے گا۔ ثم جاءکم رسول، سب کے بعد بھیجے جانے کا مقصد واضح ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی نبوتیں کتابیں برحق، اس لیے کہ ان پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی تصدیق ہو گئی، لہٰذا وہ سچے، باقی سب بشمول مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے، مکار، دغا باز، کذاب اور فراڈیے ہیں۔ حضرات محترم، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب 1,24,000 نبی گواہ بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو نبیوں جیسے مضبوط گواہوں کی موجودگی میں خود گواہ بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
پہلے نبی مخصوص بستیوں کے نبی تھے، پہلے نبی مخصوص علاقوں کے نبی تھے، پہلے نبی مخصوص خطوں کے نبی تھے، لیکن آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ کو مخصوص علاقوں کا، مخصوص خطوں کا، مخصوص ملکوں کی بجائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا اور تمام سابقہ انبیاء کی تصدیق و تائید کرنے والا بنا کر بھیجا۔ چونکہ محبوب نبی ہی نہیں خاتم النبیین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو جانا تھا، اس لیے عقیدہ ختم نبوت کے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی میں اللہ تعالیٰ بھی بطور گواہ شامل ہو گیا۔ مولا کریم کی گواہی کے بعد کیس اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہمارے ایمان کا حصہ بن گیا۔ اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو ماننا تو درکنار، سوچنا بھی کفر ہے۔ حضرات محترم، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یوم میثاق تمام انبیاء نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، ایفائے عہد کیسے ممکن تھا جب اللہ تعالیٰ کا محبوب سب کے بعد آئے گا اور تمام انبیاء پہلے آئیں گے تو وہ کس طرح ایمان لائیں گے، اور کیسے نبی آخر الزماں کی مدد اور نصرت کر سکیں گے۔ حضرات محترم دیکھیے، دادا درخت اگاتا ہے، پوتا سایہ حاصل کرتا ہے، حالانکہ پوتا بعد میں آتا ہے، دادا کا زمانہ گزر جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے انسانوں کی فلاح کے لیے، ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت سر انجام دی۔ کسی نے کھیتی باڑی سکھائی، کسی نے کپڑا بننا سکھایا، کسی نے گھر بنانے کا طریقہ سکھایا، کسی نے علم کی روشنی پھیلائی، کسی نے صنعت کی بنیاد رکھی، کسی نے حرفت کی ایجاد کی۔ یہ تھی میرے مصطفیٰ کی نصرت۔ لیجیے والا تنصرنہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ایمان لانے کا وعدہ کیسے پورا ہوا؟ قرآن شہادت دیتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ذات ہے جو اللہ جو لے گا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو ہماری برکت نے گھیر رکھا ہے تاکہ اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے دکھائے، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ شب معراج، عہد میثاق انبیاء کا منظر دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہی 1,24,000 پیغمبر بیت المقدس میں موجود ہیں۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچتی ہے تو سبھی انبیاء استقبال کے لیے سراپا انتظار ہیں۔ اذان ہوتی ہے، ظاہر ہے اذان نماز کی علامت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اذان شروع کرتے ہیں، سامنے ایک سے ایک بڑھ کر برگزیدہ پیغمبر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ خدا تعالیٰ کی عظمتوں کی بڑائی کے اعلان کے بعد جبرائیل اشہد ان کے بعد سوچتے ہیں کس کا نام لوں۔ القاء ہوتا ہے جبرائیل جس کے لیے سب کو پہلے جمع کیا تھا اور آج جمع کیا ہے، اس سے بڑھ کر کس کا نام ہو سکتا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان کے بعد میکائیل تکبیر کہتے ہیں، تکبیر میں بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اعادہ کیا جاتا ہے۔
آقا نامیدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ آج امامت کا شرف کسے عطا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بازو نبوت تھام کر مصلی امامت پیش کرتے ہوئے التجا کی، محبوب خدا آج آپ سے بڑھ کر کس کو حق ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء کی اقتداء میں تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ کیا کہنے ہیں اس نماز کے جس کے مؤذن جبرائیل امین ہوں، جس کے مکبر میکائیل ہوں، جس کے امام سرداج الانبیاء اور جس کا مقام بیت المقدس ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ختم ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے کان میں بتلایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبروں نے آج آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، بلکہ آج تو عرش کے سارے ملائکہ نے بھی آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بیت المقدس کی فقید المثال نماز کا منظر شہادت دے رہا ہے میرا محبوب تمام فرشوں کا نبی، میرا محبوب تمام عرشیوں کا نبی، میرا محبوب تمام نبیوں کا نبی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔